السلام علیکم۔ سی ایس ایس کا سبجیکٹ ہے اسلامیات، اس کا یہ نیکسٹ لیکچر ہے۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے دا پریزرویشن آف اوریجنل ٹیچنگز آف اسلام۔ بک ریکمنڈڈ ہے ایف پی ایس سی کی انٹروڈکشن ٹو اسلام بائی محمد حمید اللہ۔ اچھا، دا پریزرویشن آف دا اوریجنل ٹیچنگز آف اسلام، اس کے اندر ایک کویشچن ہے، ویسے ہی ڈاکٹر حمید اللہ نے ریز کی اپنی بک کے اندر، بہت ہی پیارا ہے۔ انہوں نے بولا ان میٹرز آف ڈوگماز credibility of a teacher comes first then the credibility of teachings۔ بالکل صحیح ہے۔ substitute or translations can never replace the original text۔ trustworthiness of teacher can easily persuade a reasonable person۔ اچھا، یہ نوٹس میں نے اسی بک میں سے بنائے اپنے سی ایس ایس کی اٹیمپٹ کے دوران۔ تو مینلی اس کے اندر سمجھنے کی ایک چیز ہے، انہوں نے کہا کہ بھئی جو کریڈیبلٹی ہے، جو ٹیچر کی کریڈیبلٹی ہے، وہ تو سب سے پہلے آتی ہے، جو بتانے والا ہے اس کی اپنی کریڈیبلٹی کیا ہے، اسی کو آگے لے کر چلتے ہیں۔ Divine religions are attributed to the sacred revelations۔ If the original text is replaced, it would be pathetic۔ Question remains for Jews, Christians, Brahmins, Buddhists. Who wrote their books? Who transmitted their books generation to generation? Was that original text or the translation? Were not fratricidal wars cause damage to the original text؟ یہ کویشچن پھر بھی اسی چیز کے اندر رہتا ہے کہ جیوز یا کرسچنز اور باقی جو بھی مذاہب ہیں ان سے کویشچن پوچھنا چاہیے کہ جو آپ کا جو ٹیکسٹ ہے کہ آیا کہ وہ اوریجنل ہے یا نہیں ہے، اسی فارم کے اندر ہے یا نہیں ہے جو ریویلیشنز آئی تھیں۔ مینز آف پریزرویشن، قرآن پاک اسلامک ٹیچنگز کو کس طرح سے پریزرو کیا گیا۔ فار دا پریزرویشن آف دا ریلیجیس ٹیکسٹ، مین not only relied on memory but also on the modes of writing۔ They invented writing techniques to preserve their thoughts۔ دیکھیں نا، ایک میموری کے اندر سے اس کو سیو کرنا، پھر رائٹنگ کے اندر اس کو سیو کرنا، اس کو پریزرو کرنا، تو ڈبل میتھڈ ہے اس کو پریزرو کرنے کا۔ رائٹنگ از مور انڈیوریبل دین دا میموری لرننگ۔ Prophet ﷺ employed both methods of writing and memory learning in order to strengthen the integrity of the text and to diminish the possibility of error۔ تو دونوں جو طریقہ کار تھے اس کو امپلائی کیا گیا، میموری کے اندر بھی سیو کیا گیا قرآن پاک کو، اسلامک ٹیچنگز کو، اور اس کے ساتھ اس کو رائٹ بھی جو ہے نا ٹائملی ساتھ کیا گیا۔ اسلامک ٹیچنگز آف اسلام آر پرائملی بیسڈ آن ور پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم سیڈ اور وٹ ہی ڈڈ۔ جو انہوں نے لکھوایا وہ کیا تھا، وہ قرآن پاک تھا۔ ٹیکسٹ وچ ہی ڈکٹیٹڈ ٹو ہز اسکرائبس، کاتبین وحی تھے نا، ان سے لکھوایا وہ تھا قرآن پاک۔ جو انہوں نے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ایکشنز تھے وہ کیا بن گئے، وہ سنت بن گئی یا حدیث کا حصہ وہ بنتے گئے۔ اچھا، سیکنڈ جو موسٹ امپورٹنٹ چیز ہے، جو حدیث جو تھی، وہ جو کلیکشن ہے وہ حدیث ہے، وہ پرائیویٹ انیشیٹو تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہیں تھا کہ بھی آپ اس کو بھی لکھیں۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو لکھوایا وہ صرف قرآن پاک کی وحی تھی۔ تو کیا ہے، یہ پریزرویشن آف اسلامک ٹیچنگز ہے۔ اوتھینٹسٹی آف قرآن یا پریزرویشن آف قرآن، اگر جو کوئی ٹاپک آتا ہے تو اس کے اندر آپ اس کو ڈسکس کر سکتے ہیں۔ اچھا، ہسٹری آف قرآن لٹرلی مینز ریڈنگ اور ریسیٹیشن۔ Prophet assured his companions that these are divine revelations۔ Revelations came in pieces۔ دیکھیں، حصوں کے اندر قرآن پاک نازل کیا گیا، اور حصوں کے اندر اس کو ساتھ پھر آپ وسلم اس کو کاتبین وحی کے ذریعے ان سے لکھوا لیتے تھے، اپنی موجودگی کے اندر ان کو لکھوا لیتے تھے۔ اچھا، اس کی ایک مثال یا اس کی جو ہے نا ایک پروف یہ بھی ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے جو آپ 5 سنِ نبوی کے اندر آپ جو ہے مسلمان ہوئے، 40% ٹو امبریس اسلام۔ اس ٹائم جو ہے قرآن پاک کے نسخے لکھے ہوئے تھے، تو وہ جب اپنی سسٹر کے گھر گئے، بہن کے گھر گئے، تو انہوں نے تلاوت سنی، تو جب انہوں نے تلاش لی تو وہاں پر ایک نسخہ ملا قرآن پاک کا، تو انہوں نے ان سے پوچھا، تو انہوں نے پھر ان کو بتایا۔ تو یہ اس چیز کا پروف ہے نا کہ اس ٹائم جو ہے کیا تھا، قرآن پاک لکھا جا رہا تھا۔ ابن ہشام نے اپنی جو ہے نا وہ رپورٹس کے اندر اس چیز کو لکھا ہے۔ اچھا، ایگزیکٹ ڈیٹ جو ہے رائٹنگ کا نہیں پتہ کب سے شروع ہوا، لیکن یہ مانا جاتا ہے کہ جیسے ہی ریولیشنز آئیں ساتھ جو ہے نا آپ اس کو لکھواتے جاتے تھے۔ آگے ہم جا کے موڈز آف رائٹنگ کیسے اس کو لکھا گیا، کہاں لکھا گیا، وہ چیز ہم آگے چل کر ڈسکس کریں گے، کیونکہ قرآن پاک فریگمنٹس کے اندر، پیسیز کے اندر آہستہ جو ہے وہ آیا، نازل ہوا، تو ساتھ آپ اسلام اس کو لکھوا جاتے تھے۔
revealed in fragments so that the daily problems can be addressed easily. For example, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب ایک صحابی فوت ہوئے تو انہیریٹنس کے ایشو ہوئے، تو اسی ٹائم انہیریٹنس کے مطابق ایک انہیریٹنس کے لیے آیات نازل ہوئیں، اور انہیریٹنس لا آف انہیریٹنس جو ہے قرآن پاک کے اندر آیا، پھر آپ اس نے لوگوں کو بتایا. ریولیشنس کیم ڈورنگ دا ہول مشنری لائف آف پروفٹ. 13 سال مدینہ کے اندر، 10 سال مکہ مکرمہ کے اندر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے کے اندر جو ہے حضرت جبرائیل کی موجودگی کے اندر جو ہے نا اس کو جو جتنا قرآن پاک نازل ہوتا تھا وہ سارا پڑھ کر حضرت جبرائیل کو سناتے تھے. ان دا لاسٹ ایئر آف ہز لائف ہی واز آسکڈ ٹو ریسائٹ دا ہول قرآن بائی جبرائیل ٹوائس. اچھا اس کے علاوہ جو ہے جب کوئی آیت نازل ہوتی تھی، قرآن پاک نازل ہوتا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس کو جو ہے سناتے تھے، اس کو پڑھتے تھے لوگوں کے سامنے. خواتین کے سامنے الگ پڑھتے تھے، مردوں کے سامنے الگ پڑھتے تھے. Adherents attended the recitation and corrected their writings accordingly. جو لکھتے جا رہے تھے وہ ساتھ ساتھ آپ وسلم دوبارہ رمضان کے مہینے میں پڑھتے تھے، سناتے تھے، تو اس کو بعد اس کو ری ویریفائی بھی کر لیتے تھے، کریکٹ کر لیتے تھے. موڈز آف رائٹنگس: شولڈر بلیڈس، پام لیوز، پیس آف ہائٹس. ان کے اوپر جو ہے نا وہ اس ٹائم کیونکہ پیپر تو تھا ہی نہیں تو ان کے اوپر لکھا جاتا تھا. The scribes would arrange their notes under the supervision of Prophet صلی اللہ علیہ وسلم. آخری زندگی کے آخری سالوں کے اندر پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم امپلائڈ زید بن ثابت، حضرت زید بن ثابت، ان کو جو ہے نا کاتبین وحی کا جو ہے وہ سردار بھی بنایا گیا، ان کو چیف بنایا گیا. وہ ان ساری چیزوں کو دیکھتے تھے، کاتبین کے کاموں کو، کاتبین جو وہ لکھ رہے تھے اس کو ری ویریفائی کرتے رہتے تھے. زید واز آلسو آ حافظ. جو ٹرو کاپی تھی اس کو مشف کہا جاتا ہے، دا باؤنڈ لیوز کہا جاتا ہے اس کو. یہ کاپی جو ہے حضرت ابوبکر کے پاس تھی، اما عائشہ کے پاس تھی. بعد میں جو حضرت عمر سے ہوتے ہوئے پھر جو ہے حضرت عثمان کے دور کے اندر جو ہے نا اسی کاپی سے جو ہے نا باقی تمام نسخوں کو کاپی جو ہے ری ویریفائی کیا گیا. اور جو ہے تمام جو اس ٹائم 7 جو صوبے تھے اس کی 7 کاپیاں کروا کے تمام جو گورنر تھے ان کی طرف بھجوا دیا گیا. مسئلہ کب آیا؟ جب ون گورنر فرام ارمینیا ٹولڈ حضرت عثمان دیٹ دیئر ور کنفلکٹس اوور دا اسکرپچر آف قرآن ان ارمینیا. اس ٹائم حضرت عثمان نے جو ہے حضرت زید بن ثابت کو حکم دیا کہ آپ جو ہے وہ نسخہ لے کر آؤ، جو اوریجنل نسخہ ہے وہ لے کر آؤ. وہ اوریجنل نسخہ لے کر آئے اور آپ نے جو ہے تمام باقی نسخے بھی منگوائے. اس ٹائم تمام نسخے جو قرآن پاک کے لوگوں کے پاس تھے وہ سارے اکٹھے کیے. جو اوریجنل نسخہ تھا اس کے مطابق جو ہے نا تمام لوگوں کو پہلے وہ نسخے پڑھ کر سنائے گئے. جب پڑھ کر سنائے گئے تو اس کے اندر جو کریکشنز تھیں جو لوگوں نے کرنی تھی وہ کی گئیں. اچھا اس کے اندر مینلی چیز یہ ہے کہ جو وہ نسخہ جو حضرت زید بن ثابت تھا، پھر اس کی 7 کاپیاں کی گئیں. 7 کاپیاں کروا کے اس کو پھر جو ہے نا تمام جو گورنرز تھے، جو ولی تھے، ولی بولا جاتا تھا گورنر کو، ان کے پاس وہ بھجوائی گئیں ان صوبوں کے اندر کہ بھئی یہ اصل قرآن پاک ہے. جو لوگوں کے پاس جو تھا پھر جو نسخے تھے ان کو جو پھر جو ہے نا وہ ختم کر دیا گیا تھا. جو اوریجنل نسخہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود لکھوایا تھا، پھر کاتبین وہی لکھتے تھے، حضرت زید بن ثابت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مامور کیا تھا، تو اس کی کاپیز کی گئی حضرت عثمان کے دور کے اندر. اور اس کے مطابق جو ہے نا وہ اس کی کاپیز جو ہے نا پھر وہ آگے جا کر تمام آل ادر کاپیز ور ڈسٹرکٹیڈ آن دا آرڈر سو دیٹ نو ڈاؤٹ ریمین. اچھا جو کاپیز بنائی گئیں، اچھا prior to this عثمان publicly read the text of the copies before the حفاظ and people so that the integrity is maintained. جو حفاظ تھے ان کو اکٹھا کیا گیا، ان کے پاس بھی وہ بھی نسخے لے کر آئے تاکہ قرآن پاک کی انٹیگریٹی کے اوپر کوئی سوال کسی قسم کا نہ رہے. اچھا اس کے بعد the old copies have come to us and were studied by the researchers. Problems were of vowel signs and many other problems of writing which caused problems. اچھا ایک اور ایشو تھا ڈفرینس آف ڈائلیکٹ تھا ان ڈفرینٹ ریجنس. اوکے تو اس سارے ایشوز کو جو ووول سائنس کا ایشو تھا یا ڈائلیکٹ کا ایشو تھا اس کو حضرت عثمان نے اس ٹائم جو ہے نا وہ ختم کر دیا. کس بیس کے اوپر؟ جو اوریجنل نسخہ تھا حضرت زید بن ثابت کے پاس. Copies were made by Osman. اچھا one complete copy is present at Topkapi Museum in Istanbul. Another incomplete copy is present in Tashkent. تاشکند کے اندر اب بھی موجود ہے. جو the Tsarist government later printed copies of it which were exact in copy to the original text. جو رشین رجیم تھی ازار کی،
تو انہوں نے جو تاشکند کے اندر جو نسخہ جو اوریجنل ان 7 کاپی میں سے ایک نسخہ تھا اس کی پھر کاپیز کی، اور جو مسلمان کمیونٹیز تھی اس کے اندر جو ہے اس کو بانٹ دیا گیا، ڈسٹریبیوٹ کیا گیا۔ تو وہی جو مین نسخہ تھا جو کاتبین وحی کے جو انچارج تھے، پہلے مشرف حضرت ابوبکر صدیق سے حضرت اماں عائشہ کے پاس تھا، اسی بیس کے اوپر جو ہے نا وہ تمام حفاظ کے سامنے ریڈ کیا گیا تاکہ اس کے اندر کوئی رد و بدل نہ ہو سکے، اس کی انٹیگریٹی کو مینٹین کیا جا سکے۔ پھر اس کی کاپیز بنائے گی، انہی کاپیز میں سے یہ 2 کاپیز کی یہاں پر ایگزامپل آئی ہیں۔ اچھا، ایک اور چیز ریمارکیبل فیچر از دیٹ ایوری میمورائزر وڈ بی گیون اے سرٹیفکیٹ۔ جو اس ٹائم حافظ بنتا تھا اس کو جس کے پاس وہ حفظ کرتا تھا اس کو سرٹیفکیٹ دیا جاتا تھا، بھی اس نے میرے پاس حفظ کیا ہے، تو اس کی اوتھینٹسٹی اور بڑھ جاتی تھی۔ اوکے، ٹوڈے ملین آف کاپیز آر پریزنٹ اینڈ تھاؤزنڈز آف حافظ آر لیونگ ان دا ورلڈ۔ تمام کے پاس ایک ہی نسخہ ہے، وہی جو اوریجنل نسخہ تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے کاتبین وحی کے ذمے لگایا تھا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ریسائڈ کرتے تھے، وہ لکھتے تھے اپنی نگرانی کے اندر، اس کو ویریفائی کرتے تھے، پھر جو ہے نا اس کو اماں عائشہ کے پاس رکھوایا گیا، اسی بیس کے اوپر جو ہے نا تمام وہ 7 نسخے بنے، پھر اس سے باقی کاپیز ہوئیں۔ ریمارکیبل فیچرز آف علی قرآن ٹیکسٹ ان دا اوریجنل لینگویج۔ عربک لینگویج آپ کو پتہ ہے، اور عربک لینگویج وہ ہے جو صدیوں سے اسی طرح چلتی آ رہی ہے، اس کے اندر کوئی ایڈیشن نہیں ہوا اس لینگویج کے اندر ابھی تک، پرفیکٹ لینگویج ہے۔ کوڈیفیکیشن انڈر دا اتھارٹی آف پروفٹ، کاتبین وحی جو تھے اس کی اتھارٹی کن کی تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اپنی نگرانی کے اندر جو ہے نا وہ کاتبین سے لکھواتے تھے، اس کو پھر ویریفائی کرتے تھے، پھر بار بار ان سے بھی سنتے تھے پڑھوا کر، اور خود بھی ان کے سامنے جو ہے نا وہ ریسائٹ کرتے تھے تاکہ کسی قسم کا کوئی ابہام نہ رہ جائے۔ کنٹینیوڈ پریزرویشن ڈیو ٹو ڈبل کنٹرول آف رائٹنگ اینڈ میمورائزنگ، دونوں ٹیکنیکس یوز ہوئیں۔ اٹ شیل بی مینٹینڈ دا پروفٹ واز دا انٹرمیڈیری فار دا ریسیپشن اینڈ دا کمیونیکیشن آف دا ورڈ آف گاڈ، ہی از ناٹ دا آتھر۔ آتھر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک میسنجر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم میسنجر ہیں اس پیغام کے۔ قرآن از دا ورڈ آف اللہ ریویلڈ ٹو ہز میسنجر۔ اوکے، پھر ڈاکٹر حمید اللہ لکھتے ہیں کہ بھی قرآن پاک کو 7 منازل کے اندر ڈیوائڈ کیا گیا تاکہ 7 دنوں کے اندر اس کو آسانی سے پڑھا جا سکے، اور اس کی 114 جو ہے چیپٹرز ہیں، سورہ ہے، اور عربی زبان میں منزل کا مطلب ہے اسٹیشن آفٹر دا ڈیز جرنی آف ٹیمپورل اینڈ اسپریچول لائف۔ اوکے، تھینک یو۔